بابر 11 بھی جیت کا خواب لیے امریکی سرزمین پر موجود۔ قومی ٹیم کا ڈیلس میں پڑاؤ۔ ہوٹل میں کپتان بابر اعظم کی بھارتی لیجنڈ سنیل گواسکر سے غیر رسمی ملاقات۔ کرکٹ سے متعلق گفتگو۔ شاہینوں کا شام 4 بجے سے 7 بجے تک پریکٹس سیشن ہوگا۔ قومی ٹیم اپنا پہلا میچ 6 جون کو امریکہ کے خلاف کھیلے گی۔ 9 جون کو پاکستان اور بھارت میں ہائی وولٹیج ٹاکرا ہوگا۔ ادھر امریکی سفیر کا پاکستانی ٹیم کے لیے نئے خواہشات کا اظہار۔ ویڈیو پیغام میں کہا، پاکستان میں کرکٹ کے لیے پیار اور جنون ناقابل فراموش ہے۔ امید ہے دلچسپ مقابلے دیکھنے کو ملیں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سے ملاقات۔ اکتوبر میں شیڈیول پاکستان میں پاک انگلینڈ ٹیسٹ کرکٹ سیریز پر بات چیت کی گئی۔ محسن نقوی نے چیئرمین انگلینڈ کرکٹ بورڈ کو سیریز پر دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ وزیر داخلہ نے کہا، چیمپئنز ٹرافی کے لیے اب اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے کام کا آغاز کر دیا۔ کرکٹ ٹیموں کے لیے ہر لحاظ سے فول پروف انتظامات کیے جائیں گے۔ کرکٹ کھیل کے ساتھ دلوں کو بھی جوڑتا ہے۔ متنازع ٹویٹ پر عمر ایوب، بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن کو نوٹس جاری۔ 1971 سے متعلق ٹویٹ پر ایف آئی اے نے پی ٹی آئی قیادت کے گرد شکنجہ کس دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے بعد مزید 3 پی ٹی آئی رہنماؤں کو نوٹس۔ ایف آئی اے نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور ترجمان تحریک انصاف رؤف حسن کو بدھ کو 11 بجے تفتیش کے لیے بلا لیا۔ ایف آئی اے نوٹس کے متن میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی۔ اس سے عوام میں خوف اور بے چینی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اس اشتعال انگیزی سے عوام کو ریاست اور اداروں کے خلاف قانون میں ہاتھ میں لینے پر اکسایا جا سکتا ہے۔ سابق صدر عارف علوی بانی پی ٹی آئی کے 1971 سے متعلق ٹویٹ کی حمایت میں سامنے آ گئے۔ کہا، بانی پی ٹی آئی نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھنے کا مشورہ دیا تو اس میں غداری کیا ہے؟ آپ نے اپنے ذہن میں ایک نظریہ بنا رکھا ہے جس پر آپ غدار قرار دے دیتے ہیں۔ جو بھی حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھتا ہے اس پر ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ کو کھیلنے کو 9 مئی مل جاتا ہے تو کبھی حمود الرحمان کمیشن۔ ذوالفقار بھٹو نے حمود الرحمان کمیشن پر پردہ ڈالا۔ پی ڈی ایم حکومت بھی پردہ ڈال رہی ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو میز پر لایا جائے۔ جب تک بات نہیں کرو گے بات نہیں بنے گی۔ اگر معاملہ صرف معافی کا ہے تو ملک تباہ مت کرو۔ اگر کچھ ہو گیا ہے درگزر کر کے آگے بڑھو۔ بغاوت کو چھوڑیں، تناؤ کم کریں، سب سے پہلے ٹویٹ تو ڈیلیٹ کریں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی نیوز کانفرنس۔ کہا، ہم کہتے ہیں کہ بات کریں، وہ کہتے ہیں تم سے بات نہیں کریں گے۔ ہم سے بات نہیں کریں گے تو کیا دیواروں سے بات کریں گے؟ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں یا امریکہ سے کرنا چاہتے ہیں؟ پی ٹی آئی نے سیاست کو بدنام کر دیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، پی ٹی آئی رہنما صفائیاں دے رہے ہیں لیکن ٹویٹ ابھی تک ڈیلیٹ نہیں کیا۔ 9 مئی کے ایک ملزم کو وزیر اعلیٰ کے پی بنا دیا گیا۔ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ سمیت تمام ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پی ٹی آئی ماضی کی غلطیوں پر معافی مانگے تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ پی ٹی آئی نے حکومت کی مذاکرات کی دعوت کو مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے، مینڈیٹ چور جعلی فارم 47 پر اقتدار میں بیٹھے ہیں۔ ان کے پاس مذاکرات کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان کی چیخ و پکار بتا رہی ہے کہ ان کے ناجائز اقتدار کا خاتمہ قریب ہے۔ مینڈیٹ چوروں کے ساتھ مفاہمت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کہہ چکے، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ گندم سکینڈل پر معطل افسروں کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے حکم پر اضافی گندم کی درآمد میں ملوث افسروں کے خلاف کارروائی۔ سابق فوڈ سیکیورٹی کمشنر ڈاکٹر وسیم الحسن کو چارج شیٹ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر وسیم الحسن پر نااہلی، مس کنڈکٹ اور کرپٹ طرز عمل کے الزامات ہیں۔ چارج شیٹ میں وسیم الحسن کو گندم بحران کا مرتکب قرار دے دیا گیا۔ ڈاکٹر وسیم الحسن سمیت معطل افسروں کو 14 روز میں تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے 4 معطل افسران کے خلاف تحقیقات کرنے کی بھی منظوری دی تھی۔
मुल्क में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। अदम बर्दाश्त का कल्चर बहुत तकलीफ दे है। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, एक परचम तले इकट्ठे होकर चलेंगे तो बहसों मुबाहिसे की जरूरत नहीं होगी। समाज और रवैयों में तब्दीली बतदरीज होनी चाहिए। जस्टिस कॉर्नेलियस ने अपने फैसलों से जदीद निज़ाम इंसाफ का नजरिया दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने खिताब में कहा, हमारे आइन में अक़लियतों को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। दुनिया का वाहिद परचम पाकिस्तान का है जिसमें अक़लियतों की नुमाइंदगी है। चाहते हैं अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले जज भी सुप्रीम कोर्ट आएं। अवाम दोस्त बजट कैसा होना चाहिए, 92 न्यूज़ ने बता दिया। आइंदा माली साल के बजट पर 92 न्यूज़ पर सैर हासिल बहस। सीनियर तजियाकार आमिर बतीन, सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना ने अपनी आरा पेश की। एनर्जी एक्सपर्ट अरशद अब्बासी, वाइस चांसलर पार्टी डॉक्टर नज़ीमुल हक ने भी अपने ख्यालात से आगाह किया। साबिक विफाकी वज़ीर निजकारी दानियाल अजीज़ ने भी मुल्क की सूरत हाल पर रोशनी डाली। तजियाकारों ने कहा, हुकूमत आइंदा बजट में गैर ज़रूरी टैक्सेस लगाने से गुरेज करे। मईशत की मजबूती के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाना ज़रूरी है। एफबीआर ने बजट में टैक्सेस का जाल बिछाने का मंसूबा बना लिया। होटल्स, गेस्ट हाउसेस, क्लब्स, शादी हॉल्स पर टैक्स 18% करने का फैसला। मुतादिद फूड आइटम्स पर भी सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% मुतवक्के। बेकरीज की तरफ से सप्लाई पर भी टैक्स 18% किए जाने का इम्कान। मिठाइयों के बड़े ऑर्डर्स की सप्लाई पर जीएसटी 18% होगा। उधर आईएमएफ ने करप्ट सरकारी हुकाम के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। आलमी मालियाती इदारे का कहना है, अवामी ओहदे के हामिल तमाम अफराद के अकाउंट्स की निगरानी की जाए। सरकारी अफसरान के बैंक अकाउंट्स और उनमें की गई तरसीलात पब्लिक की जाएं। सरकारी हुकाम के अकाउंट्स में भारी तरसीलात आने पर बैंक सवाल करें। अगर जवाब इत्मीनान बख्श ना हो तो हुकाम बाला को रिपोर्ट करें। शदीद गर्मी ने कई इलाकों को जलती हुई भट्ठी बना दिया। मुल्क के मैदानी इलाकों में हीट वेव के असरात बरकरार। मोहनजोदाड़ो दादू में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड, सक्कर में 47, नवाबशाह में 46, हैदराबाद में 45 डिग्री रहा। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में 4 रोज से जारी हीट वेव खत्म हो गई। अगले 15 रोज तक कराची में गर्मी की नई लहर का कोई इम्कान नहीं। उधर पंजाब में बहावलपुर 47 डिग्री दर्जा हरारत के साथ सबसे गर्म इलाका रहा। लाहौर में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ लोड शेडिंग पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया। नौशहरा, कोहाट, कंबर, शहदाद कोट में शहरियों के मुजाहरे। जैकबाबाद, लाड़काना और कराची में भी लोग सड़कों पर निकल आए। सऊदी अरब में पाकिस्तानी आज़मीन की आमद का सिलसिला जारी। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक हफ्ते के रोज तक 185 परवाजों से 40,648 सरकारी आज़मीन सऊदी अरब पहुंचे। आइंदा 9 दिनों में मजीद 22,090 सरकारी आज़मीन मक्का मुकरमा पहुंचेंगे। निजी हज स्कीम के जरिए 15,500 से जायद आज़मीन सऊदी अरब पहुंच चुके। रवां साल पाकिस्तान हज मिशन 70,105 सरकारी आज़मीन और 80,000 से जायद प्राइवेट आज़मीन की मेज़बानी करेगा। आज़मीन को खाने, सफरी और रिहायशी सहूलियात के लिए 511 पाकिस्तानी मुआविनीन दिन रात की शिफ्टों में मसरूफ।